नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरमुल मकाम जनाबे प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी साहिब, एक मजलिस इख्तिताम के करीब है। चंद मारूजात मैं भी पेश करता हूँ। आज खूबसूरत बात यह हुई है कि जो पैगाम आखिर में दिया जाता है, दोनों हमारे जो मसीहा हैं उन्होंने वो पैगाम जो है वो मुझसे पहले दे दिया। आसानी हो गई कि मेरे हिस्से का आधा काम जो है वो बखूबी इन्होंने कर दिया, क्योंकि तबीब का काम ही यही है। उन्होंने मर्ज की निशानदही भी की है और परहेज भी बताया है कि क्या करना है। अब चूंकि मिलादे पाक है, जगह जगह हुजूर की जिक्र की मजालिस हैं, नसीब हो वो नमाज में ये पढ़ता ही है बगैर इस किसी किस्म के इख्तिलाफ के, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मौला हमें हिदायत अता फरमा और सिरात मुस्तकीम अता फरमा। दूसरी आयत मुबारका जो मैंने उन्वाने गुफ्तगू के लिए पढ़ी, इरशाद फरमाया इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। ये जो इस्तेहज़ा करने वाले हैं, जो मजाक करने वाले हैं, जो आपसे ठट्ठा करने वाले हैं, जो आपकी इहानत करने वाले हैं, जो आपकी ज़ात में उयूब तलाश करने वाले हैं, जो नकाइश निकालने वाले हैं, जो कमजोरियों के मुतलाशी हैं, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कफ़ैनाका, बेशक हम तुझे काफी हैं, हम किफायत करेंगे। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किसी ने कुछ भी बका है, किसी ने कुछ भी कहा है, तो आपको परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपका रब काफी है। आपकी सना के लिए, आपकी तारीफ के लिए, आपके मनाकिब के लिए, आपके दरजात की बयान के लिए और आपकी शानों और कमालात को बयान करने के लिए। अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से सबक लेते हुए दो हमारे पास वो तबीब हैं जो बिल अमूम मीठी दवाई देते हैं, और एक वो हैं जो जरूरत पड़े तो इंजेक्शन से लेकर ऑपरेट तक वाला मामला जो है वो कर देते हैं। जरा काबिल गौर बात यह है कि जो मर्ज हो, कभी आज से 4-6 माह पहले किसी ने बुखार की वजह से मास्क नहीं पहना था, किसी के घुटने में दर्द था तो मास्क नहीं पहना था, किसी की को पेट में तकलीफ थी तो किसी ने मास्क नहीं पहना था। ये मास्क क्यों पहना गया? ये गर्दो गुबार और मिट्टी ये तो है ही सदा से, लेकिन अब जो बीमारी है चूंकि वो सांस के जरिया से फैलने वाली है और सबसे पहले आपके फेफड़ों को मुतासर करने वाली है, तो हमें कहा गया कि मास्क पहने। आजकल उसके असरात खबरों के जरिए से तो फिर फैलाए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल एहतियात पसंद बंदे को जरूर होना चाहिए। अताउल्लाह हमीद साहब ने भी थोड़ी देर के लिए वो साबित किया यहाँ बैठकर, शायद हम सबको ये एहसास दिलाने के लिए कि मास्क होना भी चाहिए और जेब में नहीं, जो उसकी जगह है। तो जो बीमारी हो इलाज उसका चाहिए। आज बीमारी क्या है? आज बीमारी ये है कि साहिबो मसाजिद में सजदे हो रहे हैं, नमाज पढ़ी जा रही है मकदूर भर, जो अमाल हैं उनकी बजावरी मकदूर भर हो रही है,
جو ہمیں دور کیا جا رہا ہے وہ رب سے دور کرنے کی کوشش نہیں ہے، وہ مصطفیٰ سے دور کرنے کی ہے، وہ تاجدار کائنات سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو مسلمان ہے نا، یہ بے سر و سامان ہے، یہ فاقہ کش ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس آسائشیں نہیں ہیں، اس کے پاس آسانیاں نہیں ہیں، اس کے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس فقر محمد کی صورت میں اور محبت مصطفیٰ کی صورت میں سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ ان کے سینوں سے نکالو۔ رزق تنگ کیا تو یہ پھر بھی ان پہ اثر نہیں ہوا، ان پہ وسائل تنگ کیے ان پہ اثر نہیں ہوا، لیکن یہ کب دیوانے اور مستانے ہو جاتے ہیں۔ تقریریں سنتے ہیں، داڑھی کوئی نہیں رکھتا، تقریریں سنتے ہیں، پگڑی کوئی نہیں باندھتا، تقریریں سنتے ہیں، مساجد تو بڑی آباد نہیں ہوتی، لیکن سنو جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے، جب حضور کی ناموس کی بات ہوتی ہے، جب حضور کی عزت و تکریم کی بات ہوتی ہے، تو ان کا ہر وہ بندہ جو کبھی شاید مسجد میں نہ گیا ہو، پر جب میرے حبیب کی بات ہو تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک شخص جس کا نام تھا ساحر لدھیانوی، شاعر تھا، ادیب تھا، اور معاملہ کیا تھا کہ شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ کچھ نوجوان وہاں آئے، داڑھیے تھے، عقائد باطلہ رکھنے والے تھے، انہوں نے آ کر ساحر کے ساتھ گفتگو شروع کر دی، اور اس حال میں کہ شراب کی بوتل جو ہے وہ ساحر کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ تم محمد رسول اللہ کے متعلق کیا کہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ساحر نے جواب نہیں دیا، زبان سے جو بوتل شراب کی اس کے ہاتھ میں تھی نا، وہ سوال کرنے والے کے منہ پہ ماری۔ اس نے کہا تو جانتا ہے کہ میں اس وقت ناپاک حالت میں ہوں، میری زبان ناپاک ہے، میں نے شراب پی ہوئی ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں ناپاک زبان سے مصطفیٰ کا نام لوں؟ واہ 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 کیا وہ میں نے شراب پی ہوئی زبان جو ہے اس سے آقا کا نام لوں؟ اس نے کہا نہیں، یہ جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، یہ جتنا بھی بے ہوش ہو، اس میں جو بھی کیف و مستی ہو، جب تاجدار کائنات کی بات آتی ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، پھر یہ پہلے والا نہیں رہتا۔ یہ آج گلی گلی پیغام جو ہے، اگر ایک لمحے کے لیے ہم جو کہیں اختلافی معاملات ہیں ان کو ذرا بھولیں، تو جو جنہوں نے یہ کیا نا خاکے بنائے، یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ آپ سب یہ سب احباب۔ اب میں بذات خود رات کو جیلم تھا، ساری رات وہاں پروگرام اٹینڈ کیا، صبح ارلی جو ہے وہ ادھر پہنچے، اور اب تک جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، نہیں سو سکا، نہیں کچھ ایسا کام۔ میں مزاحن اپنے محترم المقام ناصر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ 1.5-2 گھنٹے جو ہے وہ میں گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات دیکھیں، یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو ہماری نسل ہے، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سرمایہ ہیں ہمارا، آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ ماتھے کا جھومر ہیں کہ رات کی اس گھڑی میں سردی بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، کام کاج بھی کرنا ہے، لیکن کس کی محبت میں بیٹھے ہوئے، کس کا پیار تمہیں لے کے آیا ہے، کس کا عشق تمہیں لے کے آیا ہے؟ یہ جو ادھر سے اگر بہنوں کی آوازیں ہیں تو اس وقت تک بھی بیٹھی ہیں تو کس لیے بیٹھی ہیں؟ اس وقت تک بھی اگر موجود ہے تو کس لیے ہے؟ یہ قوم جو مصطفیٰ کے چرچے کے لیے، میرے آقا کے ذکر کے لیے، میرے آقا کی محبت میں رات کے اس پہر سردی کی رات میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کبھی مصطفیٰ کی ناموس پہ سمجھوتا نہیں کرے گی۔ صاحبو، عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے پاس جاسوسی کا محکمہ تھا، بہت بڑے جاسوس تھے عرب کے۔ ان کو کہا گیا جاؤ، یہ حدیبیہ میں مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، جاؤ ذرا جا کر ان کے معمولات دیکھو، ان کے صبح و شام دیکھو، ان کا طرز زندگی دیکھو، ان کی سوچ اور فکر دیکھو، ان کا معاملہ کیا ہے، ذرا یہ دیکھ کے آؤ۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے چھپ چھپا کے کبھی کسی درخت کی اوٹ لیتا، کبھی جناب چھپ چھپا کے دور سے بیٹھ کے دیکھتا، اور دیکھ کیا رہا ہوں،
देख क्या रहा हूं, हुदैबिया के मुकाम पर वो जो 1300 के करीब जो लोग थे या 1500 के करीब थे, उनमें अबू बकर भी थे, उनमें उमर भी थे, उनमें अली भी थे, सैयदना उस्मान नहीं थे, बाकी 1500 के करीब सहाबा जो हैं वो सब के सब मौजूद थे। उर्वा बिन मसूद कहते हैं मैं छुप छुपा के देखता रहा, एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, फिर मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा। उसने कहा मैं नजाशी के दरबार में गया, मैं कैसरो किसरा के दरबार में गया, मैंने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं उनके दरबारों को देखा, उनके मुसाहिबीन को देखा, उनके नाम लेवाओं को देखा, उनकी कैबिनेट को देखा, उनके वज़रा को देखा, उनके मशीरों को देखा, सफीरों को देखा। लेकिन उसने कहा सुनो, अल्लाह की कसम, रूए जमीन पर मैं मुस्तफा जैसे गुलाम किसी के नहीं देखे, मैंने आका पे मर मिटने वाले नहीं देखे। उर्वा बिन मसूद कहते हैं मंजर क्या देखा मैंने साहिबो, वो मंजर क्या था। आज भी जरूरत इस अमर की है, इबादत के हवाले से, अकायद के हवाले से, तौहीद के ज़िम्न में वो आप सुन चुके। अब हुजूर के साथ ताल्लुक कैसा चाहिए, हुजूर के साथ मोहब्बत कैसी चाहिए, मेरे आका के साथ अंदाज कैसा चाहिए। उर्वा बिन मसूद कहते हैं मैंने देखा कि जिस शख्स को ये मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर ये जान देने वाले हैं, मैंने देखा कि हुजूर ने हज्जाम को बुलवाया और कहा बाल कटवाना चाहता हूं। हुजूर के बाल तराशे गए, लेकिन उसने कहा मैंने अजब मंजर देखा, ये शरीयत का कायदा कहीं नहीं है, ये कुरान और सुन्नत में कोई हुक्म नहीं है, ये इश्क वालों की दुनिया भी थोड़ी अजीब हुआ करती है, थोड़ी अजीब हुआ करती है। इसलिए कहा गया है कि इश्क सरकार की, इश्क सरकार की, इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। वो जो लहद में उजाले होते हैं ना, वो किस चीज से होते हैं, जो कुलूब को रोशनियां मिलती है ना, वो किस चीज से मिलती हैं। उर्वा कहते मैंने हुजूर के बाल कटते हुए तो देखे, लेकिन खुदा की कसम मुस्तफा का कोई बाल नीचे गिरता हुआ नहीं देखा। कटते हुए तो देखे पर नीचे गिरता हुआ कोई नहीं देखा। उर्वा तूने मंजर क्या देखा था? कहा मुस्तफा के बाल कट रहे हैं। मैंने अबू बकर उमर को देखा, मैंने अली को देखा, मैंने बिलाल को देखा, मैंने तलहा और जुबैर को देखा, मैंने साद इब्ने अबी वकास को देखा, मैंने उबादा इब्ने जराह को देखा, मैंने सलमान फारसी को देखा, मैंने अबू हुरैरा को देखा, हसन इब्ने साबित को देखा। ये सहाबा का जुर्मत मुस्तफा के गिर्द यूं था जैसे दीवाने अपने आका के गिर्द फिरते हैं। तवाफ हो रहा है मेरे आका का, इर्द गिर्द सहाबा फिर रहे हैं और कर क्या रहे हैं? किसी के हाथ फैले हुए, किसी की झोली फैली हुई है, और कर क्या रहे हैं कि बाल कट तो रहे हैं, गिरने न पाए। बाल कट तो रहे हैं, थोड़ा जा बोलो भला सुभान अल्लाह। वो साढ़े जिम्मे तो नहीं ना सारा। नाराए तकबीर, आवाज़ बुलंद पे खड़िए, बोलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। थोड़ा सा फर्क ये है कि डॉक्टर साहबान जो हैं ये अपनी क्लिनिक पे बैठ के इलाज करते हैं, और मुझ जैसे जो है ना हमें फिर ये गलियों बाजारों में आना पड़ता है ना आपके पास। तो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो फिर काम चलेगा, नहीं तो फिर 2-2.5 घंटे से है ही नहीं। मैं इन्होंने इंशाल्लाह नहीं जान देना होना कि जो मैं ना डॉक्टर साहबान नहीं जाने पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो बात जल्दी खत्म हो जाएगी, नहीं तो फिर कोई गल नहीं। ठंड तो ज्यादा लग रही है मेरे नाल, जरा जरा तवज्जो से समाज क्यों नहीं बोलिए। अगर हुजूर के नाम पे हम बोलते भी नहीं है क्या करेंगे फिर? जान देने के दावे तो हमें ही है ना, हर जमात के ही। वो बात वही है कि दूध में पानी डालने से जो बाज नहीं आ रहा वो हुजूर पे जान कुर्बान करेगा। ये तो सुन चुके आप पहले, मैं इसलिए इधर नहीं आया। उर्वा बिन मसूद कहते हैं मैंने देखा कि हुजूर ने बाल कटवाए, ये शरीयत का कहीं हुक्म नहीं है। यकीन करें मेरे घर में भी ऐसा ही है, आपके घर में भी ऐसा ही है। कभी ये नहीं हुआ कि बाप ने बाल कटवाए हो और बेटा इर्द गिर्द फिर रहा हो कि मेरे बाप का बाल नीचे न गिरने पाए। कभी उस्ताद के गिर्द शागिर्द नहीं फिरते कि बाल नीचे न गिरने पाए।
لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں سنو، میں جب تک تم سب کی جو ایمان کا دعوے دار ہے اس کی محبتوں کا مرکز نہ بن جاؤں. اولاد کی محبت، والدین کی محبت، اپنی جان کی محبت، اپنے قبیلے کی محبت، کل کائنات کی محبت، جب تک مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان نہ ہو بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اور جب بندہ مومن ہو جاتا ہے نا، پتہ کیسے چلتا ہے؟ قرآن ہے، سورہ حجرات ہے، فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. میرے سونا، ابھی آپ کے پاس یہ اعرابی آئیں گے، دیہاتی آئیں گے، کچھ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے نا وہ لوگ آئیں گے اور آگے کہیں گے کہ اسی تو مان بدا دیتا ہے، کلمہ پڑھ کے ہم نے آپ کو عزت دے دی ہے، شان بڑھا دی ہے. آپ کے ساتھ پہلے تھوڑے بندے تھے، اب زیادہ ہو گئے ہیں، ہم نے دیکھیں کتنا کمال کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے محبوب جب یہ کہیں نا، آپ نے کہنا ہے وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تم نے اسلام کا ظاہری قاعدہ پورا کیا زبان سے. اور اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان والا ہونے کے لیے کہا دل و نگاہ سے مسلمان ہونا. جب دل و نگاہ سے بندہ مسلمان ہوتا ہے پھر اس کے دل میں محبت مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور چیز سمانے نہیں پاتی، پھر اس کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کے جلووں کے علاوہ کوئی اور جلوہ جو ہے وہ ٹھہرنے نہیں پاتا. صاحبو، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے بال کٹتے ہوئے تو دیکھے پر میں دیکھتا رہا کوئی بال نیچے بھی گرتا ہے. عروہ کہتے ہیں نہیں، میں نے پھیلی ہوئی جولیاں دیکھی، میں نے پھیلے ہوئے ہاتھ دیکھے، کبھی وہ بال ہاتھوں پہ گرتا ہے، کبھی کوئی بال جولی میں گرتا ہے، اٹھا کے اس کو محفوظ کر رہے ہیں، کپڑے سے اٹھا کے نیچے نہیں گرنے پا رہا. پھر عروہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ کسی کے ساتھی، کسی کے جانثار، کسی کے محب اس طرح تو نہیں کر سکتے، میں نے کبھی یہ تو نہیں دیکھا. لیکن عروہ کہتے ہیں میں ایک بات پہ اور بھی زیادہ حیران ہوا. وہ بات کون سی تھی؟ عروہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کے لیے پانی منگوایا. آج کل جو ہے نا یہ پانی اپنا اپنا، برتن اپنا اپنا، جمز لگ سکتے ہیں، لیکن تب کی صورتحال کیا تھی؟ حضور نے پانی وضو کے لیے منگوایا، میرے آقا نے دھوئے ہاتھ. اب خدا کی قسم کائنات میں کسی کے ہاتھ حضور جیسے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہ حضور نے دھوئے ہاتھ. جب میرے آقا نے ہاتھ دھوئے تو کیا وہ پانی نیچے گرا؟ نہیں. عروہ کہتے میں دیکھتا رہا. یہ بھی بخاری ہے، کسی بابا جی کا کال نہیں کہ کسی جناب کراڑے مار پیر صاحب کا کال ہے، یہ بھی بخاری ہے. عروہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے آقا نے ہاتھ دھوئے اور میں دیکھ رہا ہوں ابو بکر جیسا بردبار جو ہے وہ بھی ہاتھوں کا پیالہ بنا کے کھڑا ہے، عمر بھی کھڑا ہے، علی بھی کھڑا ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور کر کیا رہے ہیں کہ حضور کے وضو کا پانی لینے کے لیے، بخاری کے الفاظ یہ ہیں روایت کے کہ وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے. جو مصطفیٰ کا پانی لینے کے لیے، قتل کر ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ میرے آقا کی عزت و ناموس پہ حرف برداشت کرے گا؟ نہیں. وہ کیسے ممکن ہے؟ عروہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی میرے آقا کے ہاتھوں کا جب آیا نا ہاتھوں کے پیالوں میں تو جس کو نہیں مل سکا اس اینج ہاتھ بنے. وہ کہتا ہے یار یہ جو تیرے ہاتھ تھے نا ذرا میرے سامنے کر. اور وہ اس سے استسلام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یوں اس نے اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگا کے نا جب وہ تھوڑی تری جو تھی حضور کے جسم اقدس والی وہ ہاتھوں پہ آئی
تو وہ صحابی رسول کر کے آ رہا ہے اپنے چہرے پہ، اپنی داڑھی پہ، اپنے سینے پہ، اور سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح روشن ہیں، روشنیاں بانٹنے والے ہیں۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، اگر ہدایت چاہتے ہو، یہ جو اہدنا الصراط المستقیم، اگر ہدایت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ وہ طرز زندگی اپنا لو جو صحابہ کا تھا، سبحان اللہ، وہ انداز اپنا لو جو میرے جانشاروں کا تھا۔ اس پہ بات کم ہوتی ہے، بھائی بابا نمازیں تو دیکھی جائیں گی، پر وہاں یہ بھی کہا گیا تھا نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو؟ واہ واہ، نماز خدا نخواستہ قضا ہو جائے تو پھر اس کا متبادل تو ہے، لیکن اگر نگاہ جو ہے وہ قضا ہو گئی تو اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ وہ حضور کا پانی لے کر چہروں پر، داڑھیوں پر، سینوں پر بتا کیا رہے ہیں؟ کوئی مصطفیٰ کی ذات نہیں، حضور کی ذات نہیں، حضور کے جسم اقدس سے مس ہونے والا پانی جو ہے نا، اس کی اتنی سبحان اللہ، اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی قدر ہے۔ پھر اس سے بھی اگلی بات ہوئی، آج تو ہونے والا کام دے ذرا پھر بھی سمجھ آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں پھر حضور نے کلی کی میرے آقا نے۔ اب جو بڑا لطافت پسند ہے وہ تو کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھے نا، وہ ذرا آواز نکالے تو دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یار انہوں پتہ ہی نہیں کہ آگے نہیں کری تھا۔ لیکن ادھر کیا ہے، میرے آقا کلی کر رہے ہیں، عروہ کہتے ہیں میں نے کلی والے پانی کا قطرہ بھی نیچے گرتے نہیں دیکھا۔ سبحان، وہ بھی جولیوں میں ہے، وہ بھی ہاتھوں کے پیالوں میں ہے، وہ بھی داڑھیوں پہ لگ رہا ہے، وہ بھی سینوں پہ لگ رہا ہے، وہ بھی بدن پہ ملا جا رہا ہے۔ بھائی عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا نا کہ جب مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں لگائے تھے تب یہ صرف پانی تھا، وہ پانی جو جسم کو پاک کرنے والا ہے، جو پاکی عطا کرنے والا ہے۔ لیکن جب حضور کے جسم کو لگ گیا پھر یہ صرف پاکیاں دینے والا نہیں، پھر یہ برکتیں دینے والا بھی بن گیا، پھر یہ نوازنے والا بھی بن گیا ہے، اب یہ آب بقا بن گیا ہے۔ وہ حضور کی کلی کا پانی بھی چہروں پر۔ پھر میرے آقا نے ناک مبارک صاف کی، بڑا مشکل مرحلہ ہے نا، لیکن حضور نے ناک میں پانی ڈالا تو وہ رطوبت والا پانی جو ہے، عروہ کہتے ہیں میں نے اس کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرتے نہیں دیکھا، ایک قطرہ زمین پہ گرتے نہیں دیکھا، وہ بھی جھولیوں میں، وہ بھی ہاتھوں کے پیالوں میں ہے۔ اور عروہ بن مسعود جب یہ سارا منظر دیکھ کر باہر آئے، بیان کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہتے ہیں لوگوں سنو، میں نے بادشاہوں کے درباروں میں دیکھا ہے، میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں، میں نے بڑے بڑے جانثار دیکھے ہیں، بڑے بڑے دعوی محبت کرنے والے دیکھے ہیں۔ یہ الیکشن کے دن آتے ہیں تو جی گاڑی ہماری آپ کے ساتھ ہوگی، بینرز لگ گئے، سٹیکر بن گئے، پمفلٹ چھپ گئے، بڑا کچھ ہو گیا۔ یہاں تک تو تب بھی دیکھا تھا، لیکن عروہ کہتے ہیں لوگوں سنو، اللہ کی قسم میں نے مصطفیٰ کے جانثاروں سے بڑھ کر کسی کے جانثار نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ، میں نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا جو محمد عربی کے دربار کا دیکھا، جہاں تخت بھی نہیں ہے، جہاں جناب کوئی انفرادیت بھی نہیں ہے، جیسے باقی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بھی ان کے اندر تشریف لاتے تو جلوہ افروز ہو جاتے۔ لیکن عروہ بن مسعود نے یہ منظر بیان کیا۔ آج میلاد پاک کی اس مجلس میں آنے والوں، آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے، ایمانداری سے سوچئے گا، کیا حضور کا ذکر صرف ربیع الاول میں چاہیے؟ نہیں، صرف ربیع الاول میں چاہیے؟ او بابا نہیں، یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے عطا اللہ حمید صاحب، اس کے پیچھے بات کیا تھی؟ آج کردار میں تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ آج صبح و شام بدل کیوں گئے ہیں؟ اس لیے کہ آج تیرے اور میرے گھر میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہو رہا، حضور کی سیرت بیان نہیں ہو رہی، میرے آقا کی صورت کی باتیں نہیں ہیں۔ وہ یار کوئی شرمانا چاہیے، انہوں نے بات کی آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء نہیں تھے،
पर रब्बे कायनात ने न चेहरा आदम की बात की, न जुल्फे इब्राहिम की बात की, न रुखसारे मूसा की बात की, न लबे ईसा की बात की, लेकिन ताजदारे कायनात की बारी आई तो फरमाया मेरे हबीब अंबिया तो पहले भी थे पर सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कहा मेरे हबीब किसी की बात पहले नहीं की पर तेरी बारी आई है, तेरे चेहरे की बात भी करेंगे वद्दुहा, तेरी जुल्फों की बात भी करेंगे वल्लैली इज़ा सजा, तेरी आंखों की बात भी करेंगे बाज़ागल बसर वमा तगा, तेरे सीने की बात भी करेंगे अलम नशरह लका सदरक। मेरे हबीब तेरे लब जो है हिलते हुए होंठों की बात भी करेंगे, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरे हबीब तो बैत ले रहा होगा, सहाबा से बैत ले रहा होगा, बैत जिहाद होगी। यही हुदैबिया के मौका पर हुजूर का हाथ नीचे सहाबा के हाथ हैं, लेकिन कुरान क्या कहता है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ये जो ऊपर वाला हाथ है ना सबसे ऊंचा हाथ मेरे हबीब ये रब का हाथ है। फरमाया हमने किसी और की बात नहीं की, क्यों कर रहे हैं? भाई वजह एक ही है, हमने आज कुरान को समझा है कि अदालत में गवाही देनी है तो 500 में गवाह खरीदना कैसे है। वो कसम उठा के कहता है जी ऐसे नहीं हुआ, या फिर बेटी को रुखसत करना है तब कुरान सर के ऊपर से जनाब कि जी गुजर जाओ। वो बाबा नहीं, ये कुरान बेटी को अगले घर भेजने से पहले था कि कभी इसको पढ़ाओ, कभी इसको खोलो। हुजूर ने फरमाया जिस घर में कुरान पढ़ा जाए उस घर से आफात खत्म होती हैं, बलियात खत्म होती हैं, जादू टोने खत्म होते हैं, बीमारियां खत्म होती हैं। भला देखो कभी महीनों के भी साढ़े घर कुरान खुलता है। हमने हुजूर का सरापा छोड़ दिया, हुजूर की सीरत छोड़ दी। खुशकिस्मती इतनी तो है कि कभी कभी चलो हुजूर का नाम लेते हैं, लेकिन ये खुशकिस्मती जो है ना इसमें तवालत चाहिए, इसको लंबा करें, हुजूर की बातें करें अपने घरों में। पता हुजूर की बातें करें तो क्या मिलता है, हुजूर की बातें करें तो क्या मिलता है। मेरे आका मस्जिद नबवी में आए, सहाबा बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। हुजूर ने पूछा कि मेरे सहाबा क्या कर रहे थे? अर्ज किया या रसूलल्लाह आपकी बातें कर रहे थे, आपके सदके ने अल्लाह ने आप पर, आपके सदके से हम पर जो कर्म फरमाया, जो एहसानात फरमाए उसकी बात कर रहे थे। हुजूर ने फिर पूछा कि बस यही बात थी? अर्ज किया यही बात कर रहे थे। हुजूर ने पूछा तुम कसम देते हो, तुम कसम देते हो कि सिर्फ यही बातें हो रही थी, कोई अपनी गर्ज नहीं थी, कोई अपने घर की बात नहीं थी? साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह हम कसम देते हैं, अल्लाह की कसम हम सिर्फ आपकी बातें कर रहे थे। हुजूर ने फिर, मेरे आका ने फिर कसम उठाई, फरमाया सुनो अगर तुमने कसम दी है ना कि तुम सिर्फ मेरी बातें कर रहे थे, तो मैं भी कसम उठा के कहता हूँ कि जो मुस्तफा की बातें कर रहा था अल्लाह मलाइका में उस पर फख्र फरमा रहा, अल्लाह फरिश्तों को इकट्ठा करके फख्र फरमा रहा है, फख्र फरमा रहा है। अल्लाह किस पे फख्र करता है? जो हुजूर की बातें करे, जो हुजूर की बातें करें, अपने घरों में हुजूर की बातें करें। जब बातें करेंगे ना तो फिर सीरत भी आ जाएगी। जब बात करके कि हुजूर का बचपन ऐसा था, फिर कोई काम करेगा ना, बच्चा पूछेगा तो आप उसको बताओगे बेटा ये हमारे सैयदुल अंबिया आखिरी नबी जो है ना ये उनका काम था। बच्चे को हुजूर की मोहब्बत ज़ाहिरी भी नसीब होगी और हुजूर की मोहब्बत अमली भी नसीब होगी। तो साहिबो ये मिलाद पाक की मजलिस जो है, इसको अगर हम इस अंदाज से साथ लेके गए ना तो जो अगली इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ये जो इस्तेहज़ा करने वाले हैं ना, हबीब तेरा रब काफी है, वो कैसे काफी है? फरमाया हर दौर में वो ऐसे बंदे पैदा करता रहेगा। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के सामने बात हुई, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के सामने बड़े बड़े जुबे कुबे वाले जो फुकहा, उलमा, पीर साहबान, बड़े बड़े मजहबी लोग जैसे आज भी बिक जाते हैं तब भी बिक गए थे, आज भी कुछ हैं, तब भी कुछ थे, आज नहीं याद आता। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि औरत हर दौर में औरत ही होती है, वो बेनजीर हो, वो मरियम नवाज हो, वो कोई और हो, औरत औरत ही होती है।
ہر دور میں جو عورت کے لیے حکم ہے نا، آج کی عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے، لیکن ہر دور میں پیمانے بدلتے رہتے ہیں۔ مجدد الفسانی کا دور تھا، اکبر بادشاہ کا جو دور تھا نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جو جہانگیر تھا جس کو ذل الہی کہا جاتا تھا، اس جہانگیر کا دور ہے۔ مجدد پاک شیخ احمد سرہندی فاروقی، سیدنا فاروق اعظم کی اولاد کا درخشندہ ستارہ، جب ان سے بات ہوئی تو مجدد الفسانی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مسجد کو دیکھ کر نہیں، قرآن پڑھ کر نہیں، روزوں کا حکم دیکھ کر، حج زکات کا حکم دیکھ کر نہیں، انہوں نے کہا سنو، میں نے تو رب کو بھی مانا ہے، تو اس رب کی قسم محمد مصطفیٰ کا رب سمجھ کر مانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے رب کو بھی مانا ہے تو رب محمد سمجھ کر مانا ہے۔ اور آج کے دور میں یہ فریضہ سارے اپنے اپنے طور پر ادا کر رہے ہیں، لیکن جو بڑی جاندار آواز ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی، آپ کی وہ آواز ہے جو شرق سے غرب تک حسن مصطفیٰ کے جلووں کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی بہاریں جو ہیں وہ جدھر جائیں وہ سجا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صاحبو، حضور کا میلاد بھی مناؤ اور میرے آقا کی سیرت کی طرف بھی آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی نا، محبت بھی مل گئی، سیرت بھی مل گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ 1.5 ارب ایسے ہو جائیں کہ پھر وہ بائیکاٹ کریں، نہیں، 1.5 ارب ایسے ہو جائیں کہ بائیکاٹ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں، ایسے ہو جائیں، بائیکاٹ نہیں، وہ بائیکاٹ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں، اس طرح کے ہو جائیں۔ اور وہ کب ہوں گے؟ جب حضور کی محبت سینوں میں موجزن ہوگی، جب زبان ذکر مصطفیٰ سے تر ہوگی، جب پیشانیاں سجود کے نور سے چمکنے والی ہو جائیں گی۔ حاضرین محترم، میلاد کی یہ مبارک مجلس، میں سب بانیان کو، معاونین کو مبارکباد دیتے ہوئے، لیکن مجھ سمیت ہم سب کے لیے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اگر میلاد تو منایا پر سیرت کو نہ اپنایا تو ہم آدھا کام کر کے گئے، آدھا چھوڑ دیا۔ میلاد منائیں، جھنڈے لگائیں، چراغاں کریں، کھانے تقسیم کریں، نعتیں پڑھائیں، حضور کا ذکر کریں، یہ سارے کا سارا عمل خیر ہے، یہ سارے کا سارا باعث اجر و ثواب ہے، یہ سارے کا سارا عند اللہ مقبول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیرت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دیکھ کے یاد آ جائے یہ قرون اولیٰ کا مسلمان لگ رہا ہے، کبھی اس کا ہاتھ غلط جانب نہیں گیا، کبھی اس کی زبان سے غلط بات نہیں نکلی، کبھی غلط جانب اس کے قدم نہیں گئے، کبھی کچھ ایسا اس نے سوچا نہیں ہے۔ اگر ایسے ہو گئے نا تو خدا کہتا ہے انا کفینا کل مستہزئین، یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں نا، یہ جو خاکے شاکے بنائے ہیں، کہا تم کیا کرو گے؟ ادھر تو رب کھڑا ہے پیچھے، تصویر مصطفیٰ دکھا رہا ہے کہ میرے حبیب کی تصویر جو ہے وہ کیسی ہے کہ جناب عیسیٰ کہتا ہے محمد مصطفیٰ ایسے ہیں، میں اللہ کا کلمہ، روح اللہ، بغیر باپ کے پیدا ہوا، ماں کی طہارت کی پاکیزگی کی گواہی دی، صاحب کتاب پیغمبر، وہ جو اناجیل اربع کی بات ہو رہی تھی جو اس دور میں نہیں تھی، ایک ہی تھی، وہ بعد میں 4 چنی گئی، کس بیس پہ چنی گئی چھوڑے اس کو بھی، پر جناب عیسیٰ سے جب پوچھا گیا نا تو عیسیٰ کہتے ہیں میری ماں مریم بڑی بات ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا بڑی بات ہے، میں نے مٹی سے پرندے بنا کر اڑا دیے، پھونک ماری پرندہ اڑ گیا بڑی بات ہے، مردوں کو زندہ کیا بڑی بات ہے، ارے میں نے جو مادر ذات اندھے تھے، کوڑی تھے، مختلف امراض میں مبتلا تھے، ہاتھ لگایا شفا مل گئی بڑی بات ہے، پر جناب عیسیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے، عیسیٰ کے لیے بڑی بات کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے، کہا عیسیٰ کے لیے بڑی بات کیا ہے؟ حضور بتائیں آپ کے لیے کیا ہے؟ جناب عیسیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ کے قدم۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! آپ نے سنا نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ کے قدموں کو ہاتھ لگانا نہیں،
پھر قدموں میں نالین، نالین کو ہاتھ لگانا. جناب عیسیٰ کہتے ہیں قدمین مصطفیٰ ہو، پھر ان میں نالین ہو. ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ تاجداری کیسے ملتی ہے؟ جناب عیسیٰ کہتے ہیں اتنے اعزازات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن لوگوں یہ سب سے بڑا اعزاز ہو کہ مصطفیٰ کے نالین ہوں اور عیسیٰ تسمے باندھ رہا ہو. سبحان اللہ. حضور کے نالین ہو، تسمے کون باندھ رہا ہو؟ جناب عیسیٰ. کہا جب یہاں پہ آ جاؤ گے نا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب یہاں پہ آ جاؤ اللہ رب العزت ہمیں یہ ہدایت بھی عطا فرمائے، یہ صراط مستقیم بھی عطا فرمائے جو گوجرا سے چلے سوئے گنبد خضرا لے جائے اور حضور کی بارگاہ تک پہنچا دے. میرے آقا خوش ہو جائیں کہ ہاں میرا میلاد بھی منایا، میرے نام کا ڈنکا بھی بجایا اور نامساد حالات میں میری سیرت پہ عمل بھی کر کے دکھایا. اللہ رب العزت ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.